عوام کو اپنے کام کا حساب دے گی مودی سرکار، آج پیش کرے گی رپورٹ کارڈ۔ مرکزی سرکار اپنے 50 دنوں کا پیش کرے گی رپورٹ کارڈ، مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے دی جانکاری۔ این ڈی اے حکومت کی دوسری پاری میں وزیر اعظم نے حلف لیتے ہی نئی پالیسیوں پر شروع کیا تھا کام، جس کا ذکر آج ہو سکتا ہے اس رپورٹ کارڈ میں۔ کرناٹک میں سیاسی بحران جاری، آج ہو سکتا ہے اسمبلی میں فلور ٹیسٹ۔ کرناٹک میں سیاسی بحران کے دوران بی جے پی، کانگریس اور جے ڈی ایس ارکان اسمبلی کی میٹنگ کا دور جاری، جمعرات اور جمعہ کو ایوان میں اکثریت ثابت کرنے کے لیے چلی تھی لمبی بحث۔ مایاوتی نے کرناٹک میں بی ایس پی رکن اسمبلی کو دی ہدایت، کہا مخلوط سرکار کے حق میں ووٹ دیں یہ رکن اسمبلی۔ جموں کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک نے دہشت گردوں کو لے کر دیا بیان، کہا پولیس اہلکاروں کے بجائے بدعنوانوں کا کریں قتل۔ گورنر ستیہ پال ملک نے کہا جنہوں نے کشمیر کو لوٹا ہے انہیں مارو، لوگ فضول میں گنوا رہے ہیں اپنی جانیں۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کوٹا کے تعلق سے دیا بیان، کہا کوٹا سے دہلی کے لیے جلد اڑان بھرے گی پروازیں، دہلی کی ٹیم ریاستی سرکار سے زمین کے لیے کرے گی بات چیت۔ ممتا بنرجی نے بی جے پی پر سادھا نشانہ، کہا لوک سبھا انتخابات میں پارٹیوں نے دیا ہے دھوکہ۔ سون بھدر معاملہ، مہلوکین کے اہل خانہ کو 18.5 لاکھ تو زخمیوں کو دیا جائے گے 2.5 لاکھ روپے، یوگی حکومت نے ایک رہائشی گھر بھی دینے کا کیا اعلان۔ چندریان 2 کی آج ہوگی لانچنگ، دوپہر 2:43 پر اسرو سے کیا جائے گا لانچ۔ اتوار شام 6:43 سے کاؤنٹ ڈاؤن ہو چکا ہے شروع، ہندوستانی عوام کو چندریان 2 کی لانچنگ کا ہے بے صبری سے انتظار۔ شری ہری کوٹا کے ستیش دھون اسپیس سینٹر سے چندریان 2 کو کیا جائے گا لانچ، اسرو کی چیف نے دی جانکاری۔ چندریان 2 15 جولائی کو لانچنگ سے 1 گھنٹہ پہلے ہوا تھا منسوخ، تکنیکی خرابی کی وجہ سے روک دی گئی تھی لانچنگ۔ چندریان 2 راکٹ کی لمبائی 44 میٹر اور وزن ہے 640 ٹن، اس میں 3.8 ٹن کا رکھا گیا ہے چندریان۔ چندریان 2 ہندوستان کا سب سے اہم اسپیس مشن ہے، اسے بھاری بھرکم GSLV MK3 سے کیا جائے گا لانچ۔ یو پی کے ہاپوڑ میں سڑک حادثہ، 9 افراد ہلاک، 18 افراد زخمی، مہلوکین میں زیادہ تر بچے شامل۔ ہاپوڑ کے NH 235 پر پیش آیا حادثہ، ٹرک اور کنٹینر کی ٹکر سے پیش آیا حادثہ، تمام افراد شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ کانپور میں بجلی گرنے سے 7 افراد کی ہوئی موت، متعدد زخمی، مہلوکین میں 4 خواتین اور 3 مرد شامل۔ مہاراشٹر کے ممرا میں سڑک حادثے میں 1 شخص ہلاک، متعدد زخمی، پولیس معاملے کی کر رہی ہے جانچ۔ یو پی کے باغپت میں نیشنل شوٹر کی سر عام ہوئی پٹائی، بدماشوں نے شوٹر اور اس کے ساتھی کی جم کر کی پٹائی کا ویڈیو کیا وائرل۔ ہریدوار میں SDRF نے کانوڑیا کی بچائی جان، پانی میں بہہ گیا تھا کانوڑیا، 2018 میں SDRF نے 65 کانوڑیوں کی بچائی تھی جان۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں عامر نامی نوجوان سے جبرن کہلوایا گیا جے شری رام، شرپسندوں کے خلاف FIR درج۔ اس واقعے کے بعد اورنگ آباد میں حالات کشیدہ، پولیس کمشنر نے عوام سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی، قصورواروں پر کارروائی کا بھی دلایا یقین۔ حاجی علی درگاہ تنظیم کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سماعت آج، درگاہ کے ارد گرد غیر قانونی قبضے کے تعلق سے ہوگی سنوائی۔ ساون کا پہلا پیر آج، شیو مندروں میں عقیدت مند کر رہے ہیں پوجا۔ راجستھان کے جھالاواڑ میں بجلی کی چپیٹ میں آنے سے 4 افراد ہلاک، 1 خاتون زخمی۔ چھتیس گڑھ کے سکما اور دانتے واڑہ میں نکسلیوں کے منصوبے ناکام، 3 IED اور 2 بموں کو بنایا گیا ناکارہ۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے بی جے پی کا نام لیے بغیر سادھا نشانہ، کہا الیکشن کے سرکاری فنڈنگ پر غور و خوض کی ضرورت ہے۔
وسیم رضوی نے مولانا کلب جواد اور دیگر علماء کے تعلق سے دیا بیان، دونوں کی شان میں کہے نازیبہ کلمات، مدارس کے خلاف بھی وسیم رضوی نے دیے ہیں بیانات۔ پرگیہ ٹھاکر کا ایم پی کے سیہور میں بیان، کہا ہم آپ کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں نالی اور بیت الخلاء صاف کرنے کے لیے۔ اعظم خان کی اہلیہ فاطمہ نے بی جے پی حکومت پر لگائے الزام، کہا ریاستی حکومت اور ضلع انتظامیہ کر رہی ہے سازش، کسانوں کی زمین قبضہ کرنے والے الزام کو بتایا غلط۔ بی جے پی لیڈر جے پی نڈا نے مہاراشٹر کے کارکنان سمیت ایم پی اور ایم ایل ایز کے ساتھ کی میٹنگ، آئندہ ہونے والے انتخابات کے تعلق سے ہوئی بات چیت، نڈا نے سبھی کو تن من سے کام کرنے کی دی ہدایت، اس موقع پر دیویندر فڈنویس بھی رہے موجود۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے ویشنو دیوی کے لیے ایک جتھے کو کیا روانہ، صفدر جنگ ریلوے اسٹیشن سے اسپیشل ٹرین کے ذریعے کیا گیا روانہ، یاتریوں نے کیجریوال حکومت کی اس قدم کی تعریف کی۔ یو پی اسمبلی سیشن کا آج دن کے 11 بجے سے ہوگا آغاز، نظم و نسق کے مسئلے پر ہوگی بات چیت، اپوزیشن سون بھدر کا معاملہ اٹھا سکتی ہے۔ ملک میں سبزیوں کے دام میں اضافہ، دہلی میں ٹماٹر کی قیمت ہوئی 80 روپے، برسات کے بعد ہی سبزی کے دام میں کمی ہونے کی امید۔ جھارکھنڈ کے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ ہوا شروع، رانچی امبارکیشن پوائنٹ سے قافلہ ہوا روانہ، 150 عازمین حج پر مشتمل 2 قافلے ہوئے روانہ۔ جھارکھنڈ سے 25 جولائی تک روزانہ 2 قافلے ہوں گے روانہ، نو تعمیر شدہ عالیشان حج ہاؤس میں عازمین کے قیام کا انتظام، حج ہاؤس میں قیام پذیر عازمین حج نے خوشی کا کیا اظہار۔ پٹنہ میں ہریانہ وقف بورڈ کا پروگرام، تکنیکی تعلیم کے موضوع پر پٹنہ کے حج بھون میں پروگرام ہوا منعقد، ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری عامر سبحانی نے کی پروگرام میں شرکت۔ ہریانہ وقف بورڈ نے طلباء سے کی اپیل، میوات میں قائم وقف بورڈ کے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینے کی اپیل، بہار کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری عامر سبحانی نے کہا بہار وقف بورڈ کو بھی تکنیکی تعلیمی ادارہ قائم کرنے پر دینا چاہیے زور۔ راجستھان کے جے پور میں دیش بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس کا انعقاد، کربلا میدان میں کانفرنس ہوئی منعقد، اقلیتوں اور دلتوں کے حقوق پر کانفرنس میں کی گئی بات چیت۔ جے پور میں دیش بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس، سبھی طبقات کے نمائندوں نے کانفرنس میں کی شرکت، ہجومی تشدد اور عصمت ریزی کے بڑھتے واقعات پر کیا گیا غور و خوض۔ حیدرآباد کے حمایت ساگر میں بارش کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام، باران رحمت کے لیے کی گئی رکعت انگیز دعائیں۔ سکندرآباد میں بونال تہوار کی دھوم، وزیر اعلیٰ سمیت سینکڑوں افراد نے کیے مہاکالی مندر کے درشن، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سوشل میڈیا کی ہابی بن سکتی ہے روزگار کا ذریعہ، سوشل میڈیا وقت گزاری کے ساتھ ساتھ اشتہارات اور مارکیٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ۔ سنگاریڈی میں کانگریس پارٹی کا ریاستی سطح کا اجلاس، تلنگانہ میں ہونے والے میونسپل انتخابات کی حکمت عملی پر ہوا تبادلہ خیال۔ حیدرآباد کے نیکلس روڈ پر واک ٹو سیو جیو ہیریٹیج کا انعقاد، ماحولیات کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت، مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی کا بیان۔ آندھرا پردیش کے مچھلی پٹنم میں شاہراہوں کے تحفظ کو لے کر ریاستی سطح کا اجلاس، ٹرانسپورٹ منسٹر نے کی شرکت، بدعنوانی پر سخت کارروائی کا دیا انتباہ۔ وجے واڑہ میں فری کینسر ٹیسٹ کیمپ، درجنوں افراد نے کیا استفادہ، ریاست بھر میں فری ٹیسٹ کیمپ لگانے کا بسوا تارا ہاسپٹل نے کیا اعلان۔ آندھرا پردیش میں ٹرانسپورٹ اور طبی سہولیات نہ کے برابر، حاملہ خاتون کو 5 کلومیٹر دور تک لایا گیا ڈولی میں۔ وجے واڑہ میں پولیس جوانوں کو دی گئی ٹریننگ، ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی دی گئی ٹریننگ، کئی لوگوں کی بچائی جا سکتی ہے جان، آندھرا پردیش ہاسپٹل کے چیف ڈاکٹر پی وی راما راؤ نے کہی یہ بات۔ آندھرا پردیش کے کرنول میں بارش نہ ہونے کے سبب عوام پریشان، بارش کے لیے برہمن سماج کی جانب سے کیا گیا پوجا کا اہتمام۔ آندھرا پردیش کے کرنول پولیس نے نقلی ڈاکٹر کو کیا گرفتار، خواتین کو دھوکہ دینے والے ڈاکٹر کے قبضے سے زیورات کیے ضبط، ایس پی نے میڈیا کو دی جانکاری۔
کرنول میں عازمین حج کے لیے ٹیکہ کاری پروگرام کا کیا گیا انعقاد۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی رکن پارلیمنٹ کرنول نے کی شرکت، عازمین سے ریاست اور ملک کی ترقی کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی۔ عثمانیہ کالج کرنول میں انڈکشن پروگرام کے انعقاد، مہمان خصوصی کے طور پر رکن اسمبلی ڈاکٹر سدھاکر نے کی شرکت۔ ڈاکٹر سدھاکر نے طلباء کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کی اپیل کی۔ تریپورہ کے کمال پورہ میں بی ایس ایف جوانوں نے ہفتہ وار پروگرام کا کیا انعقاد۔ کرگل دیوس کے موقع پر جوانوں نے اپنے اسلحے کی نمائش کی۔ امفال کی ایک ندی میں ڈوبے 2 بچے، ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹیم نے ایک بچے کی لاش کو کیا برآمد، دوسرے کی تلاش جاری۔ لیہ میں راجناتھ سنگھ کے بیان کا نیشنل کانفرنس نے کیا خیر مقدم۔ علی محمد ساگر نے کہا بات چیت کے لیے دھمکانے کے بجائے پیار محبت سے کام لینے کی ہے ضرورت۔ فاروق عبداللہ نے بی جے پی پر سادھا نشانہ۔ لداخ کے دونوں اضلاع کی یکساں ترقی کے وعدے، گورنر ستیہ ملک کا بیان، کہا زوجیلا ٹنل پروجیکٹ کو معینہ وقت پر کیا جائے گا مکمل۔ کرگل لداخ ٹورزم فیسٹیول کا کیا افتتاح۔ جموں کشمیر میں سیاحتی شعبے کو مل رہا ہے فروغ، جموں میں بھی سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد خوش، ہوٹل مالکان، ٹور آپریٹرز نے کیا اطمینان کا اظہار۔ مایہ غزل گلوکار آدتیہ سرسوت کشمیر کی سیر پر، کشمیر کی خوبصورتی، مہمان نوازی اور لوگوں کے پیار سے بے حد متاثر، کشمیری زبان میں بھی بکھیرنا چاہتے ہیں اپنی آواز کا جادو۔ لیہ کے تاریخی پولو گراؤنڈ پر 4 روزہ لداخ اسکول اولمپک سرگرمیاں اختتام پذیر، مرکزی وزیر کھیل کرن رجیجو تھے مہمان خصوصی، 2500 سے زیادہ طلباء نے مختلف مقابلوں میں لیا حصہ۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ کی شازیہ نامی خاتون کی موت کے خلاف میٹرنٹی اسپتال شیر باغ میں لوگوں نے کیا احتجاج، درد ذہن میں مبتلا شازیہ کو کچھ دن قبل اسپتال میں کیا گیا تھا داخل، احتجاجیوں کے مطابق ڈاکٹروں کی لاپرواہی سے ہوئی شازیہ کی موت۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ پولیس کی بڑی کارروائی، بجبہارا سے کوڈین فاسفیٹ کی بڑی کھیپ کو کیا ضبط، منشیات کے خلاف جنگ میں ایک بڑی کامیابی، میاں بیوی کو چرس سمیت کیا گرفتار۔ جموں میں سی پی آئی ایم کا ایک اہم کنونشن، ریاست کے موجودہ حالات پر کیا گیا تبادلہ خیال، سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے کی شرکت۔ کانگریس کے سینئر لیڈر پیرزادہ محمد سعید کا بیان، کہا کانگریس نے ہمیشہ جموں کشمیر کے لوگوں کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق کیا ہے کام، پارٹی نے کشمیر میں قیام امن کی ہے وکالت، کوکناگ علاقے میں پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس سے کیا خطاب۔ سینٹرل سلک بورڈ کی ٹیم نے جموں کشمیر کے میرگونڈ پٹن اور مانسبل میں قائم سیریکلچر کی نرسری کا دورہ کیا، سلک ورم اور سیڈ کی پیداوار اور دیگر کام کاج کا لیا جائزہ۔ جموں کشمیر کے کھیو پامپور میں سینکڑوں مزدور 10 ماہ سے ہو گئے ہیں بے روزگار، پتھر کے کانوں میں کام کرنے والے سینکڑوں مزدور نے محکمہ جیولوجی اور مائننگ کے خلاف کیا احتجاج، محکمہ انہیں پتھر کے کانوں میں کام کرنے نہیں دے رہا ہے۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں زمین کھسکنے سے عام لوگوں میں کافی تشویش، ہاپور رتنی پورہ روڈ کی کافی حصے میں پڑ گئے ہیں شگاف۔ بادام واری سری نگر میں ساز و آواز پروگرام کا کیا گیا انعقاد، پروگرام میں فوک میوزک اور لائٹ میوزک کی گئی پیشکش، منتظمین نے اس پروگرام کو ایک دن کے لیے کیا توسیع۔ جموں کشمیر کے چاڑوسا میں والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد، 12 ٹیموں نے اس ٹورنامنٹ میں لیا حصہ، رانجی ٹرافی کی خاتون کھلاڑی اقرا رسول کو پیش کی گئی تہنیت۔ جموں کشمیر کے بانڈی پورہ میں 3 روزہ شاہی جیلان کانفرنس ہوا اختتام پذیر، کانفرنس میں کئی بین الاقوامی علماء نے شرکت کی، مولانا غلام رسول حامی نے بھی کیا خطاب۔ جموں کشمیر کے زرہامہ میں یونسیہ نقشبندی کی زیارت پر 3 روزہ سالانہ عرس ہوا اختتام پذیر، ریاست کی ترقی اور امن کے لیے کی گئی خصوصی دعائیں۔ جموں کشمیر کے رامبن کے عازمین حج کی روانگی کے موقع پر جدید مسجد جامع مسجد رامبن میں ایک پروقار تقریب کا کیا گیا اہتمام، عازمین نے بھی سفر محمود کی روانگی پر کیا اظہار مسرت، عازمین حج نے کہا ریاست کے امن اور خوشحالی کے لیے کریں گے خصوصی دعائیں۔
جموں کشمیر کے کشتواڑ سے حج بیت اللہ پر جانے والے عازمین کا دوسرا قافلہ اتوار کو سری نگر کے لیے ہوا روانہ۔ ڈی سی محمد حنیف ملک نے عازمین کے قافلے کو دکھائی ہری جھنڈی، لوگوں کی خاصی تعداد نے دی مبارکباد۔ جموں کشمیر کے ترال میں سالانہ اکھنڈ پاٹ کا اہتمام، گرودوارہ سنگھ سبھا کنگلورا میں کیا گیا اہتمام، بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے کی شرکت۔ لداخ میں میٹل آرٹ ایگزیبیشن کا انعقاد، میٹل سے تیار کردہ چمچے رکھے گئے نمائش کے لیے، سیاحوں اور مقامی افراد نے نمائش کا کیا مشاہدہ۔ منتظمین کے مطابق لداخ کے قدیم روایتوں کو زندہ رکھنے کے لیے اس نمائش کا کیا گیا انعقاد۔ اپنی مدد آپ کے تحت رابطہ سڑک بنانے کے پہل، جموں کشمیر کے ٹنگمر کے نمر ہامہ میں لوگوں نے کی پہل، مقامی نوجوانوں نے رضاکارانہ طور پر سڑک کی تعمیر کی، نوجوانوں کے اس اقدام کی ستائش کی گئی۔ کارگل وجے دیوس کی مناسبت سے لیہ میں خصوصی کیمپ منعقد، فری میڈیکل کیمپ، اسلحے کی نمائش، ثقافتی پروگراموں کا کیا گیا انعقاد، مقامی لوگوں نے کثیر تعداد میں اس کیمپ میں لیا حصہ، کارگل شہیدوں کو پیش کیا گیا خراج عقیدت۔ ہندوارہ میں جانکاری پروگرام کا کیا گیا انعقاد، ڈی سی کپوارہ کی ہدایت پر کامن سروس سینٹر کی جانب سے کیا گیا انعقاد، اسکیموں اور پروگراموں کے بارے میں دی گئی جانکاری۔ کشتواڑ میں ڈرینیج کے کاموں کا سنگ بنیاد، 900 لاکھ روپے کی لاگت سے ڈرینیج نظام کی بحالی، مناسب ڈرینیج نظام نہ ہونے سے سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی شکایت۔ سانبا کے وجے پور میں طلبہ کا اجلاس، ایس ڈی سنگھ جموال نے طلبہ سے کیا خطاب، نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے بچنے اور کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر دیا گیا زور۔ جموں کشمیر کے پونچھ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک میٹنگ کی گئی منعقد، میٹنگ میں مذہبی تنظیموں، بیپار منڈل، سول سوسائٹی کے نمائندوں سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے کی شرکت۔ قربانی کے جانوروں کی قیمتوں، خرید و فروخت، بجلی، پانی اور عید کی تیاریوں سے متعلق کئی مسائل پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ اخنور کے پرگیال میں لوگوں نے محکمہ پی ایچ ای اور پی ڈی ڈی کے خلاف کیا احتجاج، بجلی کی عدم دستیابی اور پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں خراب ہو رہی ہیں۔ احتجاجیوں نے گورنر سے مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی اپیل کی۔